بڑی اچھی بات ہے. سونے والوں کی تعداد زیادہ اور جاگنے والوں کی تعداد کم. فرشتے اگر تلاش کرتے نکلے تو سونے والے زیادہ ملیں گے, جاگنے والے کم ملیں گے. اور ایک خوبی کی بات کیا ہے دیکھو, فرشتے رات 12 بجے کے بعد نہیں اترتے, یاد رکھو آپ. رات 12 بجے شب قدر میں رات 12 بجے کے بعد فرشتے نہیں اترتے. فرشتے مغرب کی نماز کے ساتھ یعنی سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی اترنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی بندوں سے جو ہے مغرب کی نماز میں ملاقات ہو جاتی ہے, کئی بندوں سے عشاء کی نماز میں ہو جاتی ہے, کئی بندوں سے جو ہے رات میں ہوتی ہے. تو غرض ہے کہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی, اس امت کی خصوصیت ہے, اس امت کی خصوصیت ہے. ورنہ جو ہے عشاء کے بعد جو ہے فرشتے اترتے بولے تو تراویح پڑھ کے جو ہے سب جو ہے تھک کو بیٹھے بیٹھے ساتھ کیا عمل ہوتے ہیں. پرسوں یہ بات نکلی تھی تو یہ بات نکلی, جب بھی کون سی اہم رات آتی تو تب نیند گاڑی آتی, تب باتیں بہت یاد آتی, نئی نئی سو پرانے چیزیں یاد آتی. یا تو نیند اچھی آتی, اس بیٹھے بیٹھے سوتے رہتے ہیں, بس سو کیا ہے آدھا گھنٹہ بڑے جا سو چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑو آڑے بڑھ اٹھیں گے ذرا. اچھی رات جو مقدس رات ہوتی ہے اس میں نیند زیادہ آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانی فرمائے کہ فرشتوں کو مغرب کے بعد مغرب کے ساتھ ہی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. مغرب کے ساتھ ہی فرشتے اترتے رہتے ہیں. مغرب کے ساتھ ہی جو ہے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, لوگوں کو برکت دیتے رہتے ہیں, لوگوں کو رحمت دیتے رہتے ہیں, خدا کی طرف سے لا لا کر لوٹاتے رہتے ہیں, اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے. اب دوستو اور بزرگوں, یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ عبادت گزار کم ہوتے ہیں, عبادت نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی. رات جاگنے والے کم ہوتے ہیں اور رات نہ جاگنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں. بیٹھ کر باتیں کرنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں, عبادت کرنے والے کم ہوا کرتے ہیں. خدا کے فرشتے جب آئیں گے, یا اللہ ہمیں گئے جو ہے کام بولے پورا پھیرے کر بولے تھے کہ 500-600 جنے عبادت کرے تو باقی کیا ہے 1500 جنے سو رہے تھے, باقی 1000 جنے سو رہے تھے, 200-300 جنے جا رہے تھے, باقی سب جنے سو رہے تھے. یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن قربان جاؤ دوستو اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کتنا رحم و کرم فرمایا ہے. دیکھو اس امت پر کتنا احسان فرمایا ہے. دیکھو اس امت کی کتنی لاج رکھی ہے. دیکھو کہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے, اللہ نافرمانوں کو نہیں دکھاتا, جو فرما بردار ہوتے ہیں, جو عبادت میں ہوتے ہیں, جو نیک کام میں ہوتے ہیں, خدا فقط انہی کو دکھاتا ہے. فرشتے فقط انہی کو دیکھتے ہیں جس کو عبادت میں دیکھتے ہیں, اسی سے جا کر مسافہ کرتے. جو غفلت میں ہو وہ نظر ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں, یہ کتنی نصیب کی بات ہے کہ جو ہے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فرشتے جا کر یہ نہیں کہتے, حدیث پاک جو جب اس کا نچوڑ آپ پڑھیں گے جا کر یہ نہیں کہتے الہی کی جو ہے فلاں جگہ کہتے وہاں جو ہے بندے تیرے غفلت میں تھے, نہیں, بلکہ جب فرشتے صبح کے وقت خدا کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں, پہنچتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. فرشتے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی انہیں تو ہم نے تیری تسبیح و تحلیل میں پایا ہے, انہیں تو ہم نے تیری عبادت میں پایا ہے. خدایا وہ تو تیری عبادت کر رہے ہیں, الہی وہ تو تجھے یاد کر رہے ہیں, الہی وہ تو تجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. دوستو اور بزرگوں, زمین سارے لوگوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن خدا زمین میں ہر کسی کو, فرشتے ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتے, فرشتے ہر کسی کو نہیں دیکھتے, بلکہ فرشتے فقط انہی کو دیکھتے ہیں جو خدا کی عبادت میں رہا, جو خدا کے لیے صحیح معنوں میں جاگتے رہتے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی, اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مقدس رات بے انتہا فضل و کرم فرماتا ہے, بندوں پر بہت زیادہ مہربانی فرماتا ہے. اور آج کی مقدس رات
قرآن پاک آج کی اس رات میں نازل ہوا، قرآن پاک کا نزول آج کی اس مقدس رات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہم تمام کو پڑھنے کی، سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں توفیق بخشی ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ قرآن پاک جو ہے اگر آپ نہیں پڑھے ہوں تو رمضان شریف کے مہینے میں قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی رمضان کا مہینہ باقی ہے، ابھی جو ہے 4 دن باقی ہے، تو رمضان کے مہینے میں جو ہے آپ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز میں آپ قرآن شریف آپ سن رہے ہیں، نماز میں آپ جو ہے تراویح میں آپ قرآن شریف سنتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ خود قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ مہربانی فرمائے، بہت زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس واسطے کہ جس گھر میں اللہ کی یاد نہ منائی جاتی ہو، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، جس میں جیسا قبرستان میں سارے لوگ جو ہے مردے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قبرستان کی طرح ہے۔ تو اس لیے ہم گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم جتنا پڑھیں گے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ رمضان المبارک میں ابھی 4 دن کا وقت ہمارے پاس ہے، قرآن شریف خوب پڑھا کرے۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، وہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنا، بے حد نیکیاں کرنا، انگنت نیکیاں کرنا۔ قرآن شریف جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا خوب ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھا کرو، اس واسطے کہ قرآن تمہارے لیے دنیا میں بھی نور بنے گا اور تمہاری قبر میں بھی نور بنے گا۔ قبر میں نور قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، ہم جتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ہماری قبر اتنی ہی زیادہ روشن ہوگی، ہماری قبر اتنی ہی زیادہ روشن ہوگی۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو دوستو اور بزرگوں ہماری قبر میں اتنا زیادہ روشنی نہیں ہوتی۔ قرآن کی جتنی تلاوت ہم کرتے ہیں، ہم جتنی قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے اتنی ہی ہمارے قبر کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ جب ہم قبر میں پہنچیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو قرآن پاک کی جو تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک اس بندے کے لیے قبر میں شفاعت کے واسطے آ جاتا ہے، قبر میں ساتھ دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ فرشتے جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، قرآن پاک آ جاتا ہے، بیچ میں آتا ہے۔ قرآن پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، اس واسطے کہ اس نے دنیا میں مجھے محبوب رکھا ہے، دنیا میں مجھے پسند کیا ہے، دنیا میں مجھ سے اس نے محبت رکھی۔ آج قبر میں میں اس سے محبت رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ دنیا میں اس نے مجھ سے محبت رکھی تھی، آج میں اسے قبر میں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے فرشتوں اس سے دور ہو جاؤ، اسے آج رحمت کا پانی نصیب ہوگا، اس پر آج رحمتیں نازل ہوں گی۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن پاک کی تلاوت ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہرگز نہ چھوڑیں۔ قرآن کی کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کثرت کے ساتھ ہم پڑھتے رہیں۔ اگر ہم کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو دوستو اور بزرگوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی۔ دیکھو آپ قرآن شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ ہی پڑھواؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، الف لام کا سورہ جتنا آتا آپ کو اتنا ہی پڑھو، بہت برکت والی چیز ہے۔ بہت حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں،
آپ روایت کرتے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، آپ جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، مسجد شریف میں داخل ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر ایک کونے میں نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، ایک کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، اے ابو سعید ادھر آ جاؤ، اے ابو سعید ادھر آ جاؤ، آواز دیتے ہیں، چونکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں خوشخبری دینے کے لیے قرآن پاک کی ایک بڑی صورت بتانے کے لیے، ایک فضیلت والی صورت بتانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں کہ ابو سعید ادھر آ جاؤ، چونکہ آپ جو ہے ستون کے آڑ میں نماز پڑھ رہے تھے، ستون کے آڑ میں، کھمبے کے آڑ میں آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، لیکن آپ جو چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ نہیں جاتے۔ تھوڑا نماز ختم کرنے کے بعد آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز مکمل کر کے محققین فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے محدثین فرماتے ہیں غالباً وہ تحیۃ المسجد کی نماز تھی۔ غالباً کس کی نماز تھی؟ تحیۃ المسجد۔ پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد کون تھی؟ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں؟ نوے جنے کو تو معلوم اس نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سنت موقع تو نہیں پڑھو، بہت لوگ جمعہ دن تو ایسا ہارتے ہیں، ان کو جیل میں بند کر دیں گے، وہ نماز چھوٹے ساتھی سے ان کو کوس کالا پانی بھیجے دیں گے کہ وہ اجلے پانی میں، گورے پانی میں آنے کا احسان ہارتے ہیں، دیکھتے سے نہیں کیا بھی بے صبری کے ساتھ ہمیں بارش پڑتے رہتے، نماز بھائی دیکھتے رہتے ہوں کیا کرتے ہیں، ادھر ٹھہرے گا ادھر سے جاتے ہیں ہم لوگ، ہمیں ایک بار بہت جوڑ دیتا رہے نماز پڑھے سنت کر ہو کیا کیا ٹھہرے ہم لوگ ادھر سے پاس ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اتنا اسپیڈ جاتے ہیں، کتنی بری بات ہے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ وہ ٹرین چھوڑتے اس ٹائم بھی نہیں ہٹتے رہے گا، وہ سان ہارتے ہیں، تو رکعت نماز ہوئی ساتھی سے سب چھوڑتے ہیں، پورا سانس لینے باہر جاتے ہیں کہ میں اللہ کو پیانا ہے، ایسے آئے سب نہیں ہے، سب لوگوں ایسا بھاگ کے مسجد کی بات بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ مسجد سے جو ہے مسجد سے لگا ہونا چاہیے، جو ہے نماز پڑھ کم سے کم ذرا دیر بیٹھو، مسجد کا حق رہتا، مسجد کا حق رہتا، اس لیے بعض روایت میں آتا ہے تو آنے کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کھڑا ہونا، پہلے کرتے تھے ایسا لوگ، آپ پہلے بیٹھتے تھے، چونکہ جو ہے پھر محدثین اس کے تعلق سے باتیں آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں آنے کے بعد جو ہے پہلے جو ہے بیٹھنا ہے، مسجد کا پہلے بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد وضو کر کے، اگر آپ اچھے نہیں آپ کے آتا ہوا تو تحیۃ الوضو 2 رکعت تحیۃ پہلے وہ اس کے جمعہ کی کتنے رکعت بولتے تھے بولو؟ 18 رکعت بولتے تھے، اب کتنے بولتے ہیں؟ اب 14 رکعت، اب کتنے رکعت بولتے ہیں؟ 4 کیا؟ پہلے 18 رکعت بولتے تھے، ہمیں بچپن میں ہمیں بھی پڑھے، ہمیں بھی سنے، ہر جگہ جہاں بھی دیکھتے تھے ہم بچپن میں ڈانڈیلے میں پڑھتے وہاں دیکھتے تھے، اب ہمیں وہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی نہیں پڑھتے کون بھی، اب وہ ٹائم دیے تو 5 منٹ دیر میں وہاں 2 تحیۃ المسجد پڑھ دو، 4 رکعت پڑھنے کے بولے تو کتنی لمبی نماز پڑھیں گے وہ ایک الگ پریشانی۔ تو جو ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو وضو کرنے کا جو موقع عطا ہوا وہ شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز، تحیت تحفہ ہو، شکریہ کا تحفہ خدا کی بارگاہ میں، شکریہ کے طور پر جو ہے 2 رکعت وضو کرنے کا، یا اللہ تو ہمیں موقع عطا فرمایا، وضو کرنے کی توفیق بخشی، تو نے ہمیں توفیق دیا وضو کرنے کی، اس لیے جو ہے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کون بھی؟ بہت کم پڑھتے ہیں، کون مسجد میں پہلے آدمی وہ پڑھتے ہیں، بعد میں ایسا نہیں تو مشکلیں سے، ہاں کبھی کبھی اگر
اس کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اگر کہیں دوسرے لیے چلے گئے، نئی مسجد میں چلے گئے، تو وہاں تو جو ہے کمپلسری پہلے جو ہے آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہی پڑھنا، کیونکہ مسجد کا حق ہوتا ہے۔ تحیۃ المسجد کیوں پڑھتی؟ تحیۃ المسجد مانا مسجد کا حق ہے، 2 رکعت مسجد میں آنے کا شکریہ ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسجد میں آنے کا موقع عطا فرمایا، تیرا شکر ہے 2 رکعت تو نے ہمیں مسجد میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ تحیہ مانا شکریہ کے طور پر، تحفہ، شکریہ، تحیات، التحیات وہ جمع ہے، تحیت یہ واحد ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو۔ تحیۃ المسجد 2 رکعت وہ نماز پڑھ رہے تھے، تمہیں دیکھو جمعہ میں پڑھنا کا کوئی ضرور نہیں ہے، یہ بھی ایک خیال رکھنا، جمعہ میں تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھنا کا کوئی نہیں ہے، کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد جو ہے کبھی نہیں پڑھ سکتے، جمعہ میں پڑھو یہ ضرور نہیں، چونکہ کم سے کم جمعہ میں ایک دن تو ہم پڑھے تھے، ان کو جمعہ کے ٹائم میں جو ہے رکھے تھے نماز، اب بھی نہیں پڑھے تو ہفتہ بھر نہیں پڑھے تو کم سے کم جو ہے جمعہ دن تو جو ہے تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد 4 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، ان کو 18 رکعت گنتے تھے پہلے جمعہ کی۔ اب کون بولیں گے ویسا تو 14 رکعت چاہتے ہیں، لیکن تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد جو ہے، چونکہ ہمارے علاقوں میں جو ہے اس کا شوق بہت زیادہ تھا پہلے، اس کا رواج جب ڈالا گیا تو اس وقت جو ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، مسجد کا شکریہ، ہر دن آتے ہیں مسجد کو تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو مسجد کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ شکر ہے کہ جو ہے مسجد میں آنے کا موقع ملا ہوا، تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو ایک بار تو ہفتے میں۔ تو دوستو اور بزرگوں، صحابی رسول جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ رہے تھے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورے کی شان بتانے کے واسطے، ایک سورے کی فضیلت بتانے کے واسطے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں بلاتے ہیں کہ ابو سعید ادھر آ جاؤ۔ حضرت ابو سعید چونکہ نماز میں تھے، آواز سنتے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دے پاتے، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک تھوڑی طویل ہے، میں بتا دوں کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے حضرت ابو سعید سے آپ فرماتے ہیں کہ ابو سعید اتنے تاخیر کیوں نہیں تمہیں، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں نے آواز دے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں نہیں، میں نے تمہیں آواز دی، تم نے دیر کیوں کی؟ حضرت ابو سعید ابن معلہ، حضرت ابو سعید خدری وہ الگ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سعید ابن معلہ یہ الگ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب ایمان کو تازہ کرنے والی بات سنو، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو سعید کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو تم جواب دو، للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اذا دعاکم جب تمہیں بلائیں، استجیبو تم جواب دو، تم پہنچو، تم ہاں کہو اللہ اس کے رسول کے بلانے پر، اذا دعاکم جب تمہیں بلائیں، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ دوستو اور بزرگوں، صحابہ رسول عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں بلایا تو تمہارا کام یہ تھا، دنیا میں کوئی بھی بلائے نماز چھوڑ کو جانے کا نہیں ہے۔ تھوڑے وقت میں محدثین رعایت کی ہیں، ماں اگر بلائے تو نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اجازت ہے آپ کو، ماں اگر بلائے نفل نماز، باپ اگر بلائے نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اجازت دیں
کہ بھئی اس وقت جو ہے آپ نفل توڑو، توڑ کے جا کے جو ہے ان کی بات کو سنو اور ان کا جواب دے کے آ جاؤ. لیکن جا کر آنے کے بعد میں پھر 2 رکعت جو ہے شروع سے پڑھنا پڑتا. پھر 2 رکعت کیا ہوا؟ نماز توڑو، توڑنے کے بعد میں پھر آ کر جہاں سے توڑے تھے وہیں سے نہیں شروع کر سکتے. جہاں سے توڑے وہیں سے نماز نہیں شروع کر سکتے. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے دوستو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور جب تمہیں بلائیں، تم جس کسی نماز میں ہو، حضور کے بلانے پر فوراً حضور کی خدمت میں پہنچ جاؤ. تمہیں ماں بلائے، ماں بلانے کے بعد جاؤ تو تمہاری نماز وہاں ٹوٹ جاتی ہے. لیکن حضور بلانے کے بعد اگر جاتے ہو تو تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ تم نماز ہی میں رہتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور ہمیں اگر تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت تمہیں بازار کو بھیجیں اور تم وہاں جا کر بات چیت کرو، کام کرو، خرید و فروخت کرو، وہاں جا کر کچھ بھی کام کرو، کام کرنے کے بعد واپس آ جاؤ، حضور کی خدمت میں پہنچو، پھر تم نماز کے لیے پہنچ جاؤ، تو اگر تم نے 1 رکعت نماز پڑھی تھی تو اگلی رکعت نماز مکمل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہاری نماز نہیں ٹوٹی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے دوستو اور بزرگوں. حضور کی شان یہ ہے کہ اگر پیغمبر بلائیں، عبادت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. عبادت خدا کی ہے. خدا کی عبادت میں اگر مصطفیٰ بلائے تو نماز کو روک کر جانا ہے. نماز کو روک کر جانا ہے. لیکن یاد رکھو خدا سے مصطفیٰ جدا نہیں ہے. حضور خدا سے جدا نہیں ہے. غیر سمجھنے والوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. غیر سمجھنے والوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. خدا نے حضور کو اپنے سے جدا قرار ہی نہیں دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے سے جدا ہی نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں، اذا دعاکم، تم جواب دو، تم جاؤ وہاں پر. اللہ تو ڈائریکٹ کسی نہیں بلاتا ہے. بلاتا کیا ادھر راجا بول کو اللہ کسی بلائے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے سے ہی جو ہے واسطے سے بلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے تو جو ہے پہنچ جاؤ، جواب دو. بولے تو خدا کا بلاوا آنا بولے تو بھی تمہیں کیا ہے بوگی بوڑی پار کرنا پڑتا ہے. وہ یاد بھول رہے گا بولے تو خدا کا بلاوا جو ہے بوگی بوڑی جو ہے یہاں قبرستان کی حد ہے. وہ خدا کا بلاوا جو ہے نہیں آتا کسی کو بھی جواب دو. وہاں پر خدا بلایا تو جواب دو نہیں. بلانے والے حضور ہوں گے. بلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تم جواب دو جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں. اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تم ان کی بات کا جواب دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی بندے کو نہیں بلاتا. اب بلانے والے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور کے بلانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقط حضور کے بلانے کو نہیں فرماتا بلکہ رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ بلائے، جب تمہیں رسول بلائے تو ان کے بلانے پر تم جواب دو. تو بلانے والا اللہ اور اس کے رسول آیت کریمہ میں فرماتا ہے، لیکن حقیقت میں بلاتا کون ہے؟ پیغمبر کھڑے ہو کر بلاتے ہیں. پیغمبر کا بلانا پیغمبر کا ہی بلانا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا بلانا جہاں پیغمبر کا بلانا ہے وہی خدا کا بھی بلانا پیغمبر کا ہی بلانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر ایک مقام پر فرماتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
اطیعوا و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کا کہنا مان لیا اس نے اللہ کا کہنا مان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے حضور کا کہنا مان لیا اس نے اللہ کا کہنا مان لیا. کیسا بدبخت انسان ہے کہ یہ حضور اور خدا کو جدا کرنے کے پیچھے لگے رہتا ہے. حضور اور خدا کو جدا کرنے کے پیچھے اس کی نوٹا کر لے کو ایک پوشر جو ہے، پوشر بھی نہیں رہتی وہ، ایک پوشر کر لے کو جھوٹے جو ہے بانگرے کے